تم غریب کیوں ہو؟ وجہ پیسہ نہیں ہے، اور یاد رکھو غربت کی اصل وجہ نہ تمہاری قسمت ہے، نہ تمہارا ملک، نہ ہی تمہاری تعلیم، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو تم روز کرتے ہو، اور وہی چیز تمہاری زندگی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ تم غریب کیوں ہو؟ وجہ پیسہ نہیں ہے، ایک کہانی جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ دوستو، ہم سب ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، میں محنت کرتا ہوں پھر بھی پیسے کیوں نہیں آتا؟ کچھ لوگ کم محنت میں بھی آگے کیوں نکل جاتے ہیں؟ آخر اللہ مجھے کیوں نہیں نوازا رہا؟ آج کی یہ کہانی تمہیں رلائے گی، تمہیں چمکائے گی، اور شاید تمہاری سوچ بدل دے۔ یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں، کسی ارب پتی کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک عام غریب انسان کی۔ کہانی کی شروعات ایک شہر تھا جہاں چھوٹے چھوٹے گھر اور تنگ گلیاں تھی۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا سلیم۔ سلیم غریب تھا، بہت غریب۔ باپ مزدور تھا، ماں گھروں میں کام کرتی تھی۔ سلیم خود بھی دن بھر محنت کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ غربت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سلیم کی شکایت ہر رات سلیم چاند کو دیکھ کر کہتا، یا اللہ میں محنت کرتا ہوں پھر بھی خالی ہاتھ کیوں ہوں؟ آخر مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ وہ سمجھتا تھا کہ غربت کی وجہ پیسے نہ ہونا ہے، لیکن اصل وجہ کچھ اور تھی۔ ایک دن کی تبدیلی۔ ایک دن سلیم ایک بوڑھے شخص کے پاس بیٹھا جو بازار میں پرانے کپڑوں کی دکان لگاتا تھا۔ سلیم نے پوچھا، بابا جی میں محنتی ہوں پھر بھی غریب کیوں ہوں؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بیٹا غربت کی وجہ پیسے نہیں بلکہ سوچ ہوتی ہے۔ بوڑھے کے الفاظ۔ بوڑھے نے کہا، سنو، پیسے اس کے پاس آتا ہے جو اس کی عزت کرتا ہے، اور تم پیسے سے صرف شکایت کرتے ہو۔ سلیم خاموش ہو گیا۔ غربت کی اصل وجوہات۔ اب دوستو، یہاں سے کہانی نہیں، زندگی کا سچ شروع ہوتا ہے۔ وجہ نمبر 1، شکایت کرنے کی عادت۔ غریب آدمی ہر وقت کہتا ہے، ملک خراب ہے، حالات خراب ہے، لوگ بے ایمان ہیں، لیکن امیر آدمی حل ڈھونڈتا ہے۔ وجہ نمبر 2، رسک نہ لینا۔ سلیم کو ایک چھوٹا سا کام ملا، لیکن وہ ڈر گیا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ بوڑھے نے کہا، جو خطرہ نہیں لیتا وہ کبھی اوپر نہیں جاتا۔ وجہ نمبر 3، وقت کی بے قدری۔ سلیم روز کہتے، کل سے شروع کروں گا۔ بوڑھا بولا، کل کبھی نہیں آتا، صرف آج آتا ہے۔ وجہ نمبر 4، سیکھنے سے نفرت۔ سلیم کہتے، مجھے سب آتا ہے۔ بوڑھا خنسا، جو سیکھنا چھوڑ دے وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ سلیم کی تبدیلی۔ اس دن کے بعد سلیم نے فیصلہ کیا، شکایت بند، محنت کے ساتھ سوچ، سیکھنا کبھی بند نہیں۔ اس نے چھوٹا سا کام شروع کیا، دل لگا کر، ایمانداری سے۔ وقت کا امتحان۔ مہینہ گزرے، پیسے کم تھے لیکن دل مطمئن تھا۔ پھر ایک دن وہی لوگ جو اس پر ہنستے تھے اس کے پاس کام مانگنے لگے۔ اصل سبق دوستو یاد رکھنا، غربت جیب میں نہیں دماغ میں ہوتی ہے۔ پیسے نتیجہ ہے، سوچ کا اللہ اس شخص کو دیتا ہے جو کوشش کے ساتھ شکر بھی کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو محنت کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو آج خود سے پوچھو، میں شکایت زیادہ کرتا ہوں یا کوشش؟ میں سیکھ رہا ہوں یا بہانے بنا رہا ہوں؟ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یا صرف شکوہ؟ یاد رکھو، تم غریب اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تم نے ابھی اپنی سوچ نہیں بدلی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔